كريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تو جب دور کا ڈورا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خبردار ہوشیار اٹینشن کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو ولی ہیں وہ دنیا کے خوف میں نہیں رہتے انہیں کسی بات کا خوف اور کسی بات کا ملال نہیں ہوتا کسی بات کا غم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پاور پانے کے بعد عہدہ پانے کے بعد طاقت و ہنر پانے کے بعد بھی جس طاقت و ہنر کو ہم نے کسب کیا سیکھا اس کے باوجود اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جو ہنر ہم نے سیکھا ہے اگر مد مقابل کو بھی وہی ہنر آتا ہو تو ہو سکتا ہے وہ مجھے پیچھے کر دے مجھے پٹک دے اور مجھے شکست فاش دے دے. اس بات کے خوف میں وہ کبھی بھی حق کی طرف کھڑا نہیں ہو پاتا صحیح راستے پر کھڑا نہیں ہو پاتا ہے. لیکن جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کی لذت کسی بندے مومن کے نصیب میں جگمگاتی ہے تو پھر اس لذت کے آشنا کا قول یہ ہوتا ہے کہ دنیا چاہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے پہاڑ چاہے ریزہ ریزہ ہو جائے مجھے چاہے کائنات اکیلی چھوڑ دے اگر میں حق پر ہوں تو میں حق پر تنہا کھڑا رہنا پسند کروں گا. اس لیے کہ حق پر جو ہوتا ہے اس کی آزمائش اس کے منصب و مرتبے کے ساتھ اتنی ہی بڑھا دی جاتی ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا رہا. کبھی جنگ ہوئی تو سامنے میں فریقین میں سے کسی ایک نے کہا ہم حق پر ہیں اس لیے ہم یہاں میدان جنگ میں ہیں
اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن آخر وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سی لذت معرفت ہے کہ جس کو پا کر کے بندہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی بولی یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی بات کا خوف نہیں. اور حق بھی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو، بلکہ جسے اللہ کا خوف ہو جاتا ہے دنیا کا خوف اس کے ذہن سے دماغ سے نکل جاتا ہے، بلکہ دنیا اس کے خوف سے لرزاں ہو جاتی ہے اور ڈرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنا رنگ ان پر ڈالتا ہے، جب اپنی معرفت کا رنگ نیک بندوں کے دلوں پر ڈالتا ہے تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہ بھی جلوہ الہی میں مست و مگن ہو جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کے رنگوں جیسا کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے انوکھا ہے. اللہ کا رنگ سب سے انوکھا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا اچھا رنگ ہے؟ یقیناً اللہ کے جلوے اور اللہ کے رنگ، اللہ کی جو صفات ہیں، جو تجلی نیک بندوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، مرتب ہوتی ہے، یقیناً اس کی تجلی اور اس کے رنگوں کی طرح کائنات میں آج تک کوئی رنگ نہ دیکھا گیا نہ پیدا ہوا. جب یہ رنگ کسی نیک بندے، کسی بندے مومن پر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ مصداق آیت ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ نے اٹینشن اور خبردار کہتے ہوئے کہہ دیا یہ میرا ہو گیا، خبردار اب تو یہ نہ سوچنا کہ یہ تنہا ہے، بلکہ میں اس کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار میرے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. ایک بچہ ہے جو کمسن ہے، کھیلنے کی عمر ہے، جسے اتنی عمر میں تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ ذکر کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں، لیکن اس قدر عمر میں اگر کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے قد و قامت سے بڑا انداز پیش کرتا ہے دنیا میں. ایک بوڑھی عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، اکلوتا بچہ ہے، مر گیا. طبیب اور حکما کہتے ہیں میرا بچہ مر گیا، اور وہ توقتی بلکتی اس بچے کی طرف لے گئی جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اس کا حال کیا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے. بھلا طبیب نے جس کو جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جس کو لا علاج کہہ دیا، مردہ ثابت کر دیا، کوئی عام بچہ اسے کیا کرے گا؟ لیکن اس بچے کی طرف اسے رہنمائی دی گئی، رہنمائی کی گئی اس بچے کی طرف کہ اس بچے کی طرف چلی جاؤ. جب وہ بچہ کھیلتا رہے گا تو اس فراق میں رہنا کہ جب وہ اپنے دوستوں کو سلا دے تو انہی دوستوں کے درمیان میں تو اپنے بچے کو بھی سلا دینا. بوڑھی خاتون تھی، اس کی حاجت تھی، اس کو ضرورت تھی، اس کا مقصد ہی تھا کہ میری اکلوتی اولاد پھر سے واپس آ جائے. جب وہ جاتی ہے اس مقام پر اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی ہے، ٹھہر کر ماجرا ملاحظہ کر رہی ہے، اور وہی ہوا جیسا کہ فرمایا گیا کہ اپنے دوستوں سے کہا سو جاؤ، موتو، سو جاؤ، مر جاؤ. وہ سارے بچے لیٹ گئے.
یہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو جا کر لٹا دیتی ہے. اب وہ بچہ اپنے معمول کے مطابق اپنے مقام پر جا کر اس کم سنی میں کہ جب شریعت کا مکلف بچہ نہیں ہوتا 10 سال 9 سال کے اندر، لیکن اس کم سنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ وہ ذکر و فکر کی تنہائی میں بیٹھا ہے، اور جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو جس کو کہا تھا سو جاؤ اس کو ٹھوکر لگا کے کہتا ہے اٹھ جاؤ، تو جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ گئے، جو مرا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. وہ بچہ کون؟ سرکار غوث اعظم دستگیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. وہ معراج کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی نہیں روحانی گئے تھے، روحانی نہیں جسمانی گئے تھے. لیکن اس معراج کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہاں سے جانا یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن وہاں سے پھر چلے آنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. اسی طرح سے زندے کو مارنا تو آسانی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ نہایت مشکل، بلکہ یہ تو محال میں ہے. مشکل کہنا بھی یہاں جو گرفت ہے، قابل گرفت. وہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تحت قدرت اپنے محبوب بندوں کو کر لیتا ہے تو پھر جب ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. اب کوئی مر گیا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفضول ہیں، یعنی عیسیٰ افضل. اور پھر اس نے بکواس شروع کی. عیسائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جلسہ ہے. عیسائی چل چل کے اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ افضل ہیں. جب حجت ہوئی، جھگڑا ہوا، لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہیں تمہارے نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کہا کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، سفید داغ والوں کو اپنے دستے نبوت سے درست کر دیا کرتے تھے، اس لیے تمہارے نبی مفضول ہیں، میرے نبی حضرت عیسیٰ افضل ہیں. جب یہ خبر جیلان کے سلطان سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گوش ولایت تک پہنچی تو آپ نے کہا لاؤ. چند مکالمے ہوئے، سامنا ہوا. اس نے کہا کہ آپ کے نبی کا یہ کہنا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. آپ نے کس قدر یہ جملہ کہہ دیا، کتنا بڑا جملہ ہے. تو کہا ہاں یہ بات آپ کے نانا نے کہا، ہاں یہ میرے نانا نے یہ بات کہی ہے. تم بتاؤ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ وہ عیسائی کہتا ہے کہ جبکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ مردے کو زندہ کرنا ہے، اور آپ کے پیغمبر آپ کے نانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، تبلیغ میں، مشقت میں، محنت میں. جب تبلیغ و مشقت میں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ ہمارے نبی مردوں کو زندہ
زندہ کرتے تھے؟ کیا آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا؟ اگر آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا تو کیا ہوگا، بتاؤ پھر اپنے امت کے علماء کو کیسے کہہ دیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں؟ اس کا یہ اعتراض فقط ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پڑا۔ حضرت غوث اعظم جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں نانا کی بات کنارے کر، نانا کا مقام اعلیٰ ہے، نانا کا مقام بالا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جس طرح سے آپ کے نانا نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کیا جائے، مردہ زندہ ہوگا تو میں مانوں گا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ کام دور کی نہ سوچ، بلکہ مجھ سے پوچھ لے اور بتا کہاں کو چلنا ہے۔ وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، ایسی قبر کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ نام نشان نہیں ہوتا، اور پھر اٹکل مار کے کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک قبر والا ہے، اس قبر والے کو زندہ کر دو۔ کہا نانا کا مقام بڑا مرتبہ ہے، تم کہہ دیا، اور مردہ قبر کو پھاڑ کے باہر نکل گیا۔ کہا کہ یہ نانا پر اعتراض کرتے ہو؟ نانا کے نواسے کا یہ حال ہے کہ اگر وہ عظمت رسالت ثابت کرنے پر آ جائے تو بامر مجبوری خود بھی مردے کو زندہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ لیکن سلطان ولایت غوث اعظم، شہباز لمکانی، قندیل نورانی، ان کی تو قدرت کا یہ حال ہے کہ جب اپنی قصیدہ گوئی کرتے ہیں خود سے تو کہتے ہیں سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی قبوس فہمت بسکرتی بین الموالی وما منها شہور او دہور تمر وتنقض الا اتالی۔ کہتے ہیں یہ جو وقت گھوم رہا ہے، یہ جو سورج گھوم رہا ہے، یہ جو گردش ایام ہے، یہ سب چلتے ہیں نظام الہی کے تحت۔ اللہ نے کچھ بندوں کو نظام دے دیا ہے، اور ان میں سے غوث اعظم دستگیر کا مقام یہ ہے کہ جب تک سورج آپ کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرتا طلوع نہیں ہوتا، جب تک کہ دن آپ کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرتا طلوع نہیں ہوتا، جب تک کہ گردش ایام آپ کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرتا، گردش نہیں کرتا۔ یہ مقام سرکار غوث اعظم کا ہے۔ اور غوث اعظم کو یہ مقام ملا کیسے؟ چلہ کیا تو چلہ تو بہتوں نے کیا، حقیقت میں اللہ جسے چن لے اسے ایسے منصب سے نوازتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ 800 سال ہو گیا غوث اعظم کو پردہ فرمائے، لیکن اللہ اکبر غوث اعظم کا ذکر آج بھی اسی شان و بان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کو بھیجا گیا بغداد شریف کہ جاؤ دین الہی کی، دین رسول کی اشاعت کرو، تو چونکہ عربی فقط عربی لوگ اپنے علاوہ تمام دنیا کو عجمی اور گونگا سمجھتے ہیں، اگرچہ عراق والے بھی عربی بولتے ہیں، آپ لوگ سب کو عربی جانتے ہوں گے، اگرچہ ایران والے بھی عربی بولے، عراق والے عربی بولے، دنیا کے کوئی کسی کونے میں عربی بولے کوئی، لیکن عربی جو ہیں وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر جب خطاب فرمانے لگے تو انہیں مشقت پڑی، تو سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی خواب کی صورت میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے، لوگوں کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بولا نہیں جاتا، مشقت ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے سرکار غوث اعظم کو سرفراز فرمایا، اپنی زبان نبوت کے ذریعے سے دعا پکایا، اور جب زبان رسالت کو چسایا تو پھر حال یہ ہوا کہ ابھی کل کی محفل تھی، لوگوں پر کچھ اثر ہی نہیں دکھ رہا تھا، لیکن آج جب محفل سجی ہے اور جب اس مجلس میں سرکار غوث اعظم جلوہ فرما ہوئے ہیں، فقط خطبہ کہا ہے الحمدللہ، اتنا ہی کہا، اس کا وہ جلال تھا،
اس کی وہ حالت تھی کہ محفل کی حالت دیگرگوں ہو گئی ہے. ادھر لفظ الحمدللہ نکلنا تھا کہ محفل میں 70 ہزاروں کے جب مجمع میں نہ جانے کتنے لوگوں پر موت طاری ہو گئی, کتنے اپنے گریبان کو چاٹ کر بیٹھے, اور کتنے لوگ ایسے تھے جو مست و بے خودی میں اپنے آپ کو بھول بیٹھے. اور جب محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ 40 جنازے آپ کی مجلس سے نکل رہے ہیں. اس قدر اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کا روب طاری ہوا کہ اب آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بیان فرماتے ہیں وہ محفل کا انداز نہیں ہے, دوسرے علماء بیان فرماتے ہیں محفل کا وہ انداز نہیں ہے, لیکن جو سرکار غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور جو ہی خطبہ ارشاد کرتے ہیں, اللہ اکبر, کہیں جن کہیں آگ لگ رہی ہے تو پتہ چلا شریر جنات جلائے جا رہے ہیں, کہیں لوگ مست بے خودی میں چیخیں مار رہے ہیں, اللہ اللہ کہہ کر کے فنا ہو جا رہے ہیں. یہ زبان میں تاثیر کس کی تھی؟ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب اقدس کا صدقہ تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی لعاب اقدس کا صدقہ تھا کہ ایسی فصاحت کہ اب کل تک جو عربی ناز کرتے تھے کہ عبد القادر کے سے اچھی ہماری زبان, ان سے زیادہ اچھی عربی فصاحت ہمارے اندر, آج وہ حیران اور ششدر و پریشان ہیں کہ آج کیا ہو گیا. کل تک کی دنیا دوسری تھی, آج کی دنیا عبد القادر کی بدل چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ چلا کرنے سے لوگوں کو پاور مل سکتا ہے, لیکن ولی ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے. چلا کشی سے, نفس کشی سے لوگ جو کرتے ہیں اس سے پاور مل جاتا ہے, عجائبات دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, لیکن ولایت کے منصب سے سرفراز ہو یا نہیں, اس کے لیے تقوی سب سے اہم کڑی ہے. جس نے تقوی کی تکیہ لگائی اللہ نے اسے منصب ولایت عطا فرمایا. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ ناراض ہو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوڑ دینا, اور جس سے اللہ راضی ہو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا نام تقوی ہے. غوث اعظم دستگیر کو حضرت خضر علیہ السلام لے گئے اور ایسے جنگل میں چھوڑ دیا, کہا رہو ہم آتے ہیں. یہ نہیں کہا کب تک, 1 سال گزر گیا, غوث اعظم دستگیر وہیں جلوہ فرما ہے, وہیں پہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ ہو رہا ہے. آئے, کہا عبد القادر کیسے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے. کیسے گزارا ہوا؟ کہا پتے کھا کر کے. کہا بیٹھو آتا ہوں. پھر گئے, 1 سال بعد پھر حضرت خضر لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم یا عبد القادر, کیف حالک یا عبد القادر. حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ حال طیب, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. کہو کیسے گزارا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ پورا سال فقط پانی پر گزارا ہوا. کہا بیٹھو آتے ہیں. 3 سال پھر اسی طرح سے گزر گیا, اور جب لوٹ کر کے پھر حضرت خضر کا گزر ہوا, پوچھا عبد القادر کیسے ہو, کیا حال ہے, کیسے گزر بسر ہوا؟ کہا پہلا سال پتوں پر, دوسرا سال پانی پر, تیسرا سال اللہ کے ساتھ صبر کر کے, اللہ کے ساتھ مجاہدہ کر کر کے, اللہ کی راہ میں مجاہدہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا ایسا صدقہ ملا, ایسا جامع ملا کہ اب بغداد کی جامع مسجد سے پکارتے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر. اب ایسا منصب ملا کہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جو بغداد میں آنے والے عبد القادر تھے وہ تو گھبرا کے واپس جانا چاہتے تھے. خود غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کے لیے میں بغداد میں آیا تو بغداد سے خطرناک کوئی جگہ نہ تھی جہاں پہ ہر جگہ قدم بقدم, قدم دو قدم پر فتنہ ہی تھا. اور اس فتنے سے میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں پلٹ کر اپنے گاؤں چلا جاؤں, اپنے علاقے چلا جاؤں. لیکن جب میں پلٹتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دھکا دے کر آگے بڑھا رہا ہے. اور بار بار جب اسرار کے ساتھ ایسا ہوا تو غیب سے آواز آئی, عبد القادر تم فتنوں سے بھاگتے ہو, انہی فتنوں کو تمہیں ختم کر کے جانا. غوث اعظم دستگیر بغداد کو آج جنت بنا کے چھوڑے.
آج بغداد کی وادی کو دیکھنے والے ہر سال کی تمنا رکھتے ہیں. کیا ہے وہاں تو آتنکیوں کے حملے ہیں, وہاں تو بم ہیں, گولیوں کی برسات ہے. اس کے باوجود غوث اعظم کی نسبت ایسی ہے کہ یہاں کے مالدار اچھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کاش کے غوث اعظم ہمیں بلا لیں, کاش کے غوث اعظم ہمیں بلا لیں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدے کا اور تبلیغ دین کا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ انہیں دیا کہ دنیا آج حیران اور پریشان ہے. آپ سنتے ہیں کیا جب جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں کتا نہیں لائے گا, جبکہ شیروں سے تو انسان ڈر جاتے ہیں, شیروں سے اچھے پہلوان ڈر جاتے ہیں, بڑے جانور ڈرتے ہیں, تو پھر یہ کتے کا کیا حال ہے؟ جبکہ اس کتے کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا, کتابوں میں پایا گیا, یہ کتا اپنے تمام کتوں میں لاغر و کمزور تھا. اس کے باوجود اس نے چیلنج کیا اور اس چیلنج کو دنیا نے دیکھا کہ اس کتے نے اس شیر کا کیا حال کیا. حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے ولی ہیں. ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے حلقہ میں نہ جانے کتنے مرید, اور غوث اعظم دستگیر کا ابھی دار دورہ شروع ہوا ہے. ان سے پہلے حضرت شیخ احمد جام کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, اور شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب غوث اعظم کے آگے والے پیر, بڑے پیر روشن زمین نے دعوت دی, تو شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا عبد القادر دعوت تو قبول ہے, تو فقط میرا انتظام ہوگا یا میری سواری کا بھی؟ کہا سواری, کہا شیر میری سواری ہے, کہا تشریف لائیے, ضیافت کے لیے کوشش ہوگی. جب بغداد کی گلیوں میں شیخ احمد جام کی دعوت کی خبر گونجی تو عید جیسا سما ہو گیا, عید جیسا سما ہو گیا. اس وقت شیخ احمد جام کا دار دورہ تھا, دھاک بیٹھی ہوئی تھی, گلی گلی میں چرچے اور شہرے ہو گئے کہ شیخ احمد جام آنے والے ہیں, ان کے دیدار کا موقع ملنے والا ہے, آؤ ان کی زیارت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. دن قریب آ گیا, گلیوں میں لائنیں لگ گئی, تماشوں کے جیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے. شیخ احمد جام آتے ہیں, آنے کا انداز کیا ہے؟ شیر پر سواری ہے, شیر پر سوار ہو کے آتے ہیں. غوث اعظم کی گلی ہے, سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں جلوہ فرمائیں. حضرت شیخ احمد جام کا آنے کا یہ حال ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, مچل رہی ہے. یہ دیکھو اللہ کے ولی ہیں, ایسے برگزیدہ محبوب بندے ہیں کہ ان کو دیکھو تو رشک آتا ہے. وہی شیخ احمد جام جب غوث اعظم کے دسترخوان پر پہنچتے ہیں تو غوث اعظم کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے اے شیخ آپ تناول فرمائیں, تو کہتے ہیں میں تناول فرمانے سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ میری سواری کے ساتھ سلوک کیا جائے, اچھا سلوک کیا جائے. کہا اشارہ کر دیا, ایک طرف بکری یا روایت میں اختلاف کے ساتھ گائے کا بچڑا باندھ دیا گیا تھا, کس کے سامنے؟ ان کے شیر کے سامنے, اور اشارہ کر دیا کہ وہ آپ کی سواری کا انتظام ہے, وہ آپ کی سواری شیر کے کھانے کا انتظام ہے, وہ چاہے تو جھپٹ سکتا ہے, وہ چاہے تو کھا سکتا ہے. ادھر شیخ احمد جام نے اپنے پالتو شیر کو اشارہ کیا, فقط اشارہ کیا. تو شیر کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ جب وہ اپنے کھانے کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اٹھ کر کے دم ہلاتا ہے, اور جب دم ہلا کر کے آواز لگاتا ہے تو 5 سے 10 کلو تک کی خوراک کھانے کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جتنی خوراک ہوتی ہے اس سے زیادہ کھانے کی اس کو طاقت آ جاتی ہے. وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا کہ آج تو بالکل تازہ کھانا میرے لیے. جب وہ شیر اشارہ ملتا ہے شیر کو, شیر جھومتا ہوا جیسے ہی اس نے اپنی پوزیشن پکڑی, غوث اعظم کی گلی کا کمزور ناتواں کتا دور سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. اس کو یہ برداشت نہ ہوا, ادھر سے غوث اعظم کا کتا اس بکری پر یا گائے کے بچڑے پر جھپٹنے کے لیے اس نے رفتار پکڑی. ادھر سے غوث اعظم کا کتا, ادھر شیخ احمد جام کا شیر, اور ادھر غوث اعظم کا کتا جیسے ہی بڑھا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ غوث اعظم کی گلی کا کمزور ناتواں کتا ایسا جھپٹا کہ شیر کو 2 ٹکڑے کر کے زمین میں پھینک دیا. دنیا والے حیران تھے. شیخ احمد جام نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کا
وہ مقام تھا کہ آپ نے اشارہ کر کے میری گلی کی بکری کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا تھا، یہ مجھے تو گوارا تھا، لیکن میری گلی کے پالتو کتے جو میری گلی میں میری سرپرستی میں رہتے ہیں ان کو یہ گوارا نہ تھا، اس لیے آپ کے شیر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ جب یہ منظر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو آپ کا قلب جھومنے لگا، فرمانے لگے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا غوث، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے مقام غوثیت۔ اور مقام غوثیت کے بارے میں ایک غلط فہمی بھی ہے کہ غوث اعظم کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اس خلجان کو دور کر دوں۔ سب سے پہلے اس امت میں جو غوث ہوئے وہ غوث اعظم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے عمر فاروق اعظم، تیسرے سیدنا عثمان غنی، چوتھے مولائے کائنات، پھر آپ کے دونوں بیٹے، پھر ان میں سے جہاں تک نسل چلی حضرت امام حسن عسکری تک، امام حسن مصنع، اور اس کے بعد امام زین العابدین امام حسین کی اولاد میں سے امام تقی، امام نقی، امام رضا، اس کے بعد پھر کوئی غوث نہ ہوا۔ پھر منصب ولایت، منصب غوثیت کس کو ملا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ پھر اس کے بعد ظاہری منصب غوثیت کسی کو نہ ملا۔ یہ منصب غوثیت اب کس کو ملے گا؟ حضرت امام مہدی کو۔ حضرت امام مہدی مقام غوثیت پر فائز ہو کر یہاں جلوہ فرما ہوں گے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور آج نہیں بلکہ جو ان کے یہاں جو عقیدہ ہے 12 یا 14 امام، تو ایک امام غائب کو مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام غائب، جب اس وقت یہ پروپیگنڈا مشہور تھا کہ امام مہدی کو یہ کیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، تو امام مہدی کو اشارہ ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کو اشارہ ہوا تو وہ غائب ہو گئے، اب قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ لیکن ہم اہل سنہ و جماعت مسلک حق کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوں گے، اور افغان اور اس علاقے کے علماء ان کو تلاش رہے ہوں گے، اور اس حالت میں پائیں گے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، پھر وہ اپنی ولایت کو چھپائیں گے، پھر اس کو وہاں سے دوسری جگہ جائیں گے، بھاگیں گے، چھپائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ سارے لوگ مل جائیں گے، پھر وہی لوگ مل کر کے جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد عالم اسلام کا پرچم سب سے اعلیٰ و اولیٰ تھا بھی ہے بھی، ظاہری طور پر اس وقت پوری کائنات میں اسلام ہی رہے گا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، دجال کو مارنے کے لیے عیسیٰ کا نزول ہوگا، عیسیٰ کے نزول کے بعد، دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور یاجوج ماجوج آ کر کے صفحہ ہستی کے ہر خس و خاصات کو کھا کے برباد کر دیں گے، اور پھر انہی کی موت کے لیے حضرت عیسیٰ جبل طور سے اتر کر کے اللہ سے دعا کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیڑا نازل کر کے ان سارے یاجوج ماجوج کو مار دے گا۔ کتنی تعداد ہوگی؟ کتاب میں ہے، بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، ترمذی شریف میں، اتنی تعداد ہوگی کہ زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا، کہ پرندہ جو مردہ خور پرندہ ہوتا ہے وہ بھی چاہے کہ اتر جائیں تو اسے بھی گھن آئے گی کہ اس قدر گندگی ہے کہ وہ بھی نہیں اترے گا، اتنی تعداد ہوگی۔ اور اللہ نے وادی نحمل ایک جگہ بنا رکھی ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنی جیسے پرندے کو بیچ کر کے ان ساری لاشوں کو وہاں ڈال دے گا، اور اس طرح سے پھر سے صفائی ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی کہ زمین شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر وہ مقام آئے گا کہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ پھر وہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جن کے بغل سے وہ ہوا گزرے گی موت ہو جائیں گے، جتنے کافر بچیں گے ان پر قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور اپنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔